السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں اللہ کے واسطے بائی امیمہ شفیع قریشی ایپیسوڈ نمبر 2۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیے ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پروفیسر رحمان کی کلاس میں داخل ہوتے ہی تمام طلباء نے انہیں سلام کیا اور اب وہ باقاعدہ کلاس کا آغاز کرنے والے تھے۔ مس انادل شہزاد جی سر اپنی سیٹ پر کھڑی ہوئی تھی۔ آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ پروفیسر نے دلچسپی سے پوچھا۔ سر، جہاں سے روز نکلتا ہے، انادل نے معصومیت سے جواب دیا، جبکہ وہ ان کے سوال کا مطلب اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ تو پھر تو یقیناً آج کوئی خاص دن ہوگا جو انادل صاحب آج میری کلاس میں آنے سے پہلے موجود ہے؟ پروفیسر نے مسکراہٹ چھپائے ہوئے پوچھا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ عنایا کی بچی نے اسے آج سونے نہیں دیا، ورنہ وہ آج بھی لیٹ ہی آتی۔ انادل صاحبہ جلدی آنے کی وجہ؟ وہ جو اپنے خیالوں میں گم تھی، بے اختیار ہی اس کی زبان سے پھسلا، سوری سر، قرض سے ایسا نہیں ہوگا پکا۔ اور اگلے ہی لمحے اسے شرمندگی نے آ گھیرا۔ اس کی بات سن کر کلاس میں دبے دبے کہے اٹھنے لگے۔ مریم نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی اور پروفیسر بھی مسکرا دیے۔ بیٹھ جائیں مس انادل، پروفیسر نے مسکرا کر سر جھٹکا اور باقاعدہ کلاس کا آغاز کیا۔ پہلا لیکچر پروفیسر رحمان کا ہوتا تھا اور وہ ہمیشہ ہی لیٹ ہوتی تھی۔ شروع میں تو اسے کافی ڈانٹ پڑتی تھی، مگر اب پروفیسر کو عادت ہو گئی تھی۔ انادل نہ صرف پروفیسر رحمان کی سب سے پسندیدہ طالب علم تھی بلکہ ڈپارٹمنٹ کے تمام پروفیسرز کی بھی۔ وہ بہت لائق اور ایکٹیو اسٹوڈنٹ تھی اور تقریباً ہر سرگرمی میں حصہ لیتی تھی۔ انادل کب سے یونیورسٹی کے گیٹ پر کا انتظار کر رہی تھی مگر عنایا آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تبھی انادل کو خود پر کسی کی نظروں کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک لڑکا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے اس طرف دیکھنے پر وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ اور انادل نے بھی اسے نظر انداز کر دیا۔ تبھی انادل کا فون بجا۔ عنایا کا فون دیکھ کر اس نے فوراً فون اٹھایا۔ دل، تم گھر چلی جانا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ آ جاؤں گی۔ اس سے پہلے انادل کچھ کہتی عنایا فون کاٹ چکی تھی۔ اف، یہ لڑکی بھی نہ چلے خان بابا اپنے دوستوں کے ساتھ آ جائے گی۔ یونیورسٹی سے گھر تک کے راستے میں وہ باقاعدہ بہانے ڈھونڈ رہی تھی کہ گھر پر کیا کہنا ہے۔ آج عنایا کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا اور پہلے ہی دن وہ اپنا رنگ دکھا چکی تھی۔ گاڑی میں بہت تیز میوزک چل رہا تھا اور عنایا میڈم فل رفتار سے گاڑی چلا رہی تھی اور رمشا ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی اپنی گاڑی کی عافیت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ آج یونیورسٹی میں عنایا نے کوئی لیکچر نہیں لیا، بلکہ عنایا نے اپنی 5 ممبر گینگ کے ساتھ مل کر پوری یونیورسٹی میں ادھم مچایا۔ حالانکہ ان کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا اور ان کی ریگنگ ہونی تھی، مگر اس نے اپنے 5 ممبرز گینگ کے ساتھ مل کر تمام نئے اسٹوڈنٹس کی ریگنگ کی تھی اور اب وہ رمشا کی کار ڈرائیو کر کے سڑکوں پر گھوم رہی تھی۔ یعنی خدا کے لیے بس کر دو، میں اس عمر میں مرنا نہیں چاہتی، رمشا نے دہائی دی، جس کا عنایا نے رتی برابر بھی اثر نہیں لیا۔ بس پھر کیا، جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ عنایا نے اپنی ایک اور گاڑی کو دے ماری۔ اگر مقابل بر وقت بریک نہ لگاتا تو آج بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا۔ میڈم باہر آئے۔ مقابل اپنی گاڑی سے اتر کر اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ تک پہنچ چکا تھا اور اب اسے باہر آنے کا کہہ رہا تھا۔ ہائے اللہ، یعنی اب کیا ہوگا؟ رمشا کافی ڈری ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں دیکھتی ہوں، عنایا نے اسے تسلی دی۔ ہاں بھائی، کیا مسئلہ ہے عنایا نے گاڑی سے نکلتے ہی کہا۔ اگر گاڑی چلانا نہیں آتی تو چلاتی کیوں ہے؟ مقابل نے قدرے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ لو جی، ایک تو غلطی خود کی، اوپر سے مجھے سنا رہے ہو، عنایا نے اس سامنے کھڑے شخص سے کہا جو کہ اس کے مقابلے کافی لمبا تھا اور کافی وجیح شخصیت کا حامل تھا اور بھورے رنگ کے سوٹ میں اور بھی دلکش لگ رہا تھا۔ میری غلطی کہاں سے ہو گئی؟ آپ کو ڈرائیو کرنا نہیں آتا تو برائے مہربانی گھر بیٹھے، ارمان نے اس چھوٹی سی لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو کہ مسلسل اسے ہی گھور رہی تھی۔ گوری رنگت ستوا ناک جو کہ غصے میں لال تھا، ہلکے بھورے بال اور ڈارک براؤن آنکھیں۔ ارمان نے بغور سامنے کھڑی لڑکی کا جائزہ لیا۔ میں کیوں گھر بیٹھوں؟ یہ سڑک تمہارے باپ کی ہے کیا؟ عنایا نے اپنی ناک سے مکھی اڑائی۔ دیکھیں محترمہ، میں آپ سے نہایت مہذب اور شائستہ لہجے میں بات کر رہا ہوں اور آپ مسلسل مجھ سے بدتمیزی کر رہی ہے۔ ارمان نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کون مہذب، کون شائستہ، آخر کون ہے یہ؟
अनाया ने मुंह बनाते हुए कहा। उसे अच्छे से याद था कि अनादिल की दोस्त का नाम शाइस्ता था, मगर उसकी तो शादी हो चुकी थी। तो क्या ये शख्स उसका शौहर था? वो महज सोच ही सकी। उफ, आजकल की जनरेशन भी ना, मजाल है जो उन्हें ज़रा बराबर भी उर्दू समझ आए। अरमान ने निहायत अफसोस से कहा, जिस पर वो मजीद बिगड़ गई। मैं क्या तुमसे फारसी ज़बान में बात कर रही हूँ, और अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को जहाँ खूबसूरत लड़की देखी नहीं, बस फ्लर्ट शुरू। अनाया ने एक अदा से सामने आए बालों को पीछे किया, जबकि अनाया की बात सुनकर अरमान का पारा हाई हो गया। हालांकि वो काफ़ी तहमल मिजाज इंसान था। फ्लर्ट, और वो भी मैं? अस्तगफिरुल्लाह मोहतरमा, एक फ्री का मशवरा देता हूँ मैं आपको, बराए मेहरबानी अपने दिमाग का इलाज करवाए। और ये कहकर वो रुका नहीं था, बल्कि तेज तेज कदम उठाता अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया और एक फर्राटे के साथ गाड़ी उड़ा कर ले गया। अनाया का गुस्से से बुरा हाल था। वो उसे पागल कहकर चला गया था, बदतमीज कहीं का। गाड़ी में बैठते ही अनाया शुरू हो गई। क्या हुआ है नी, मैं आ ही रही थी तुम्हारे पीछे। तुम तो रहने ही दो, अच्छे से जानती हूँ तुम्हें, अनाया ने हाथ हिलाते हुए कहा। क्या कहा उसने? रिमशा काफ़ी डरी हुई थी। बदतमीज बददिमाग कहीं का, उसकी हिम्मत तो देखो, मुझे कह रहा था अपने दिमाग का इलाज करवाए। अनाया ने नकल उतारते हुए कहा। यानी मैं, अनाया शहजाद, मुस्तकबिल की डॉक्टर, एक साइकेट्रिस्ट। अनाया काफ़ी गुस्से में थी। कह तो ठीक ही रहा था, रिमशा ने बराबर होते हुए कहा, बड़बड़ाते हुए कहा। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। छोड़ो तुम प्लीज़, अब जल्दी चलो, डैड नाराज़ हो जाएंगे, रिमशा ने मिन्नत की, जिस पर अनाया ने मुंह बनाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। अनाया ने अपने घर के सामने गाड़ी रोकी और अंदर चली गई। अनाया रिमशा ने शुक्र का कलमा पढ़ते हुए ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी अपने घर की जानिब बढ़ा दी। अनाया को बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि अनाबिया और मुसर्रत बेगम बाजार गई हुई थी, लिहाजा इससे तफ्तीश करने वाला कोई मौजूद नहीं था। अलबत्ता अनादिल ने उसे काफ़ी सुनाई थी, जिसका उसने रत्ती बराबर भी असर नहीं लिया था। सड़क पर बहुत से लोग तोड़ फोड़ कर रहे थे, लेकिन वहाँ कोई झगड़ा हुआ था। लिहाजा आज अनादिल और अनाया दूसरे रास्ते से यूनिवर्सिटी जा रहे थे। अचानक एक औरत रोती हुई उनकी गाड़ी का शीशा बजाने लगी। अनादिल ने शीशा नीचे किया। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करो बेटा। उस औरत ने रोते हुए मेन डोर की तरफ इशारा किया था, जहाँ 2 साल का बच्चा सड़क पर बैठा ज़ारो कतार रो रहा था। वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। तोड़फोड़ मुसलसल जारी थी। गाड़ियों को जलाया जा रहा था। वो लोग अपने झगड़े में इतने मगन थे कि कोई भी उस बच्चे की तरफ नहीं देख रहा था। अनादिल गाड़ी का दरवाज़ा खोलते ही फौरन ही उस बच्चे की तरफ भागी। दिल, क्या कर रही हो, रुको, बेटा मत जाए वहाँ। एनी और खान बाबा उसे आवाज़ें ही लगाते रह गए, मगर वो सुन ही कहाँ रही थी। अनादिल बहुत मुश्किल से उस बच्चे तक पहुंची और उसे उठाकर खुद से लगा लिया। तोड़फोड़ मुसलसल जारी थी। वो मुश्किल अपनी गाड़ी तक पहुंची। उसकी गाड़ी तक पहुंचने पर अनाया और खान बाबा ने सुख का सांस लिया। अनादिल ने बच्चा माँ के हवाले किया। उस औरत ने बच्चे को अपने अंदर भींच लिया। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको इसका अजर दे, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है, वो हाथ जोड़कर कहने लगी, जिस पर अनादिल ने उस औरत के हाथ पकड़कर नीचे किए। शुक्रिया की कोई बात नहीं, बस आप इसका ख्याल रखिए। वो औरत वहाँ से जा चुकी थी। अनादिल वापस गाड़ी में बैठ गई। तुम पागल हो? अनाया का गुस्से से बुरा हाल था। हाँ शायद, शायद नहीं, यकीनन तुम पागल हो। बाकी सब लोग मर गए थे जो तुम उस मुसीबत में कूद पड़ी। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। लेकिन नहीं, अनादिल साहिबा को तो हीरोइन बनने का शौक है। अनाया को उस पर शदीद गुस्सा था, जबकि अनाया की बात का अनादिल ने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा, आप उसकी मदद करने से इनकार भी तो कर सकती थी ना। खान बाबा ने पहली बार गुफ्तगू में अपना हिस्सा डाला। कैसे इनकार करती खान बाबा, उसने मुझसे अल्लाह के वास्ते मदद मांगी थी। अनादिल की बात सुनकर खान बाबा खामोश हो गए। तुम लाइलाज हो। अनाया बेइख्तियार बोल उठी। हाँ शायद, अनादिल ने जवाबन कहा। मुझे तो रह रहकर उस शख्स पर तरस आ रहा है जिसका वास्ता तुमसे पड़ेगा। अनाया ने बेजारी से कहा। बस तुम दुआ करो कि वो जो कोई भी हो, मुझसे वास्ता पड़ने से पहले उसका वास्ता अल्लाह से पड़े, और बहुत ही मजबूत वास्ता हो। अनादिल ने एक सर्द आह भरी और गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा हो गई। बेटा ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना, अम्मी बस भी कर दे, सुबह से कोई 10 बार एक ही बात सुनकर थक चुका हूँ मैं। अरमान काफ़ी बेजार हुआ। बेटा, आज तुम्हारे यूनिवर्सिटी में पहला दिन है ना, इसलिए फ़िक्र हो रही है। शुमाइला बेगम के लहजे में फ़िक्रमंदी थी।
امی، میری پیاری امی، میں یونیورسٹی پڑھانے جا رہا ہوں، پڑھنے نہیں۔ ارمان نے بہت پیار سے اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ہاں جو بھی ہے اپنا خیال رکھنا۔ اوکے، اور کوئی حکم؟ ارمان نے مسکرا کر کہا، جس پر شمائلہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا اور ارمان اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ تبھی اچانک اس کا فون بجا۔ سعد کی کال دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ فون اٹھاتے ہی اسپیکر سے سعد کی آواز ابھری، ارمان ارمان، میں مر رہا ہوں، پلیز مجھے بچا لے۔ سعد نے نہایت ہی غمگین لہجے میں کہا، کیوں، اب کیا ہو گیا؟ ارمان نے بیزاریت سے پوچھا۔ وہ اچھے سے سعد کے ڈرامے بازیوں کو جانتا تھا۔ اس بے غیرت اور کمینے انسان نے مجھے ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے، اب کیا ہو گیا؟ کہتا ہے مسٹر سعد آپ پورے 20 منٹ 10 سیکنڈ لیٹ ہے۔ لیٹ آنے کی وجہ؟ سعد نے نقل اتارتے ہوئے کہا۔ تو پھر تو نے کیا کہا؟ میں نے بھی کہہ دیا، آنکھ نہیں کھلی میری، سعد نے روتے ہوئے کہا۔ پھر؟ ارمان نے دلچسپی سے پوچھا۔ پھر کیا کمینہ کہتا ہے آفس صبح 9 بجے لگتا ہے۔ مسٹر سعد آپ اگلے 10 ہفتے تک صبح 6 بجے یہاں موجود ہو، ورنہ اس مہینے کی سیلری نہیں ملے گی۔ سعد روحان سا ہوا۔ یہ تو بڑا ظلم ہوا ہے تجھ پر، ارمان نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ تو اور نہیں تو کیا، صبح 6 بجے سے باہر گارڈ کے ساتھ بیٹھا ہوں، آفس بھی بند ہے۔ سعد واقعی بہت دکھی تھا، جس پر ارمان نے بہت مشکل سے امڑتے ہوئے کہے کو روکا۔ ارمان یار، یہاں انسان نہیں بستے، یہاں مشینیں بستی ہے۔ اب تو ہی بتا، ان مشینوں کی دنیا میں مجھ جیسا زندہ دل انسان کیسے رہ سکتا ہے؟ بات تو ٹھیک ہے تیری، اور اوپر سے وہ گھڑیال گھڑی کی سوئیوں پر چلتا ہے۔ سعد کی ڈرامے بازی فل عروج پر تھی۔ اب ایسے ہی تو وہ اتنا کامیاب نہیں، اور دیکھنا، مجھے یقین ہے بہت جلد دنیا کے ٹاپ ینگ بزنس مینز میں نام ہوگا اس کا۔ ارمان کے لہجے میں فخر تھا۔ لعنت بھیجتا ہوں میں ایسی کامیابی پر۔ اور تو مجھے ایک بات بتا، بجائے مجھ سے ہمدردی کے 2 بول بولنے کے تو اس فضول انسان کی تعریفیں کر رہا ہے۔ سعد کو ارمان کی بات ناگوار گزری۔ وہ ہے ہی تعریف کے قابل، ارمان نے سچ کہا۔ دفع ہو جا، مجھے تیرے سے یہ امید نہیں تھی، اور ویسے بھی میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں آج ہی ریزائن دوں گا، مجھ سے نہیں ہوتی یہ نوکری ووکری۔ سعد نے ارمان کو اپنا فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، میں کیا کہہ سکتا ہوں، چل اب میں فون رکھتا ہوں، مجھے یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ یہ کہہ کر ارمان نے فون کاٹ دیا، اور سعد نے بھی اس پر لعنت بھیج کر فون اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میں کم ان سر؟ مشاق صاحب نے آفس کا دروازہ ناک کرتے ہوئے پوچھا۔ یس۔ اجازت ملنے کے بعد وہ اندر داخل ہوئے۔ سر، آپ نے کہا تھا کہ سعد صاحب کے متعلق ہر بات آپ کو بتانی ہے، ہاتھ میں لفافہ پکڑے مشتاق صاحب نے کہا۔ بولے، مصروف سے انداز میں جواب دیا گیا، جبکہ انگلیاں مسلسل ٹائپ کر رہی ہیں۔ سر، انہوں نے ریزگنیشن لیٹر دیا ہے۔ ٹائپ کرتی انگلیاں ایک لمحے کو تھمی تھی، اور ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، جسے وہ کمال مہارت سے چھپا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ لیٹر یہاں ٹیبل پر رکھ دے، اور مسٹر سعد کو میرے آفس میں بھیجیں۔ اوکے سر، مشتاق صاحب نے تابعداری سے جواب دیا۔ کچھ منٹ بعد سعد آفس میں موجود تھا۔ بیٹھے مسٹر سعد؟ شایان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں تو کیا ہے یہ؟ لیٹر ہاتھ میں پکڑے پوچھنے لگا۔ اندھے دیکھ نہیں سکتا، ریزگنیشن لیٹر ہے۔ وہ محض سوچ ہی سکا۔ سر، یہ ریزگنیشن لیٹر ہے، نہایت ہی ادب سے جواب دیا گیا۔ وجہ؟ شایان کا لہجہ سپاٹ تھا۔ مجھ سے نہیں ہوتی یہ نوکری ووکری، سعد نے سچ کہا۔ تو یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ جی بالکل۔ سعد کا بس چلتا تو وہ اڑ کر یہاں سے چلا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ آفس کے بینک میں 10 کروڑ جمع کروا دیں، میں آپ کا ریزگنیشن ایکسیپٹ کر لوں گا، شایان نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا، جبکہ اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ 10 کروڑ؟ کس لیے؟ سعد کو شدید دھچکا لگا۔ مسٹر سعد، شایان نے مسٹر پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ جاب کرتے ہوئے آپ نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا تھا، جس کے مطابق آپ 1 سال تک یہ جاب نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو جرمانے کے طور پر آپ کو کمپنی کو 10 کروڑ ادا کرنے پڑیں گے۔ کانٹریکٹ تو پڑھا ہوگا نا آپ نے؟ شایان کی بات سن کر سعد کے تو چاروں طبق روشن ہو گئے۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ اس نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا، مگر پڑھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ 10 کروڑ ہے آپ کے پاس؟ 10 کروڑ ہے آپ کے پاس؟ شایان کے لہجے میں طنز تھا، جس پر سعد نے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے، تو پھر اپنی سیٹ پر جائے اور جا کر کام کیجیے، اور مجھے دوبارہ اس قسم کے لیٹرز نہ ملے، شایان نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا، جس پر سعد نے منہ لٹکاتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔
اس نے کوئی 10 بار شایان پر لعنت بھیجی اور 100 بار خود پر۔ کیا ہو جاتا اگر وہ ایک بار کانٹریکٹ پڑھ لیتا؟ مگر اب پورے 1 سال تک اس منحوس شخص کی شکل بھی دیکھنی پڑے گی اور اس کی جھڑکیاں بھی سننی پڑے گی۔ شایان انٹرپرائز میں اروا کا آج پہلا دن تھا۔ وہ ٹینشن کی وجہ سے اس کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے۔ وہ شایان کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ 10 بجے ان کی میٹنگ تھی اور وہ شایان انٹرپرائز کے باہر گاڑی کے پاس اپنے باس کا انتظار کر رہی تھی۔ شایان مصروف سے انداز میں فون پر بات کرتا ہوا گاڑی کی طرف آ رہا تھا اور اروا کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ شایان میر شاندار شخصیت کا مالک، وجاہت سے بھرپور، مغرور، ایک توانا مرد، کامیاب بزنس مین، شایان انٹرپرائز کا CEO، بھوری آنکھوں والا اروا کے دل کی دنیا ہلا گیا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی نظروں کا زاویہ تبدیل کیا، جبکہ یہ ایک مشکل کام تھا۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ مشتاق صاحب فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے تھے اور اروا شایان کے ساتھ۔ شایان ٹانگ پہ ٹانگ جمائے مسلسل موبائل پر مصروف تھا، جبکہ اروا کی نظریں بار بار بھٹک رہی تھی۔ سگنل کے لال ہونے پر گاڑی رکی تھی اور ایک فقیر گاڑی کا شیشہ بجانے لگا، جس پر شایان نے اپنے والیٹ سے 5,000 کا نوٹ نکالا، جسے دیکھ کر اروا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آخر فقیر کو کون 5,000 دیتا ہے؟ شایان نے شیشہ نیچے کیا۔ اس فقیر نے اسے پیسے نکالتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فقیر کو پیسے دیتا، وہ فقیر پہلے ہی بول اٹھا، اللہ کے واسطے کچھ دے دو صاحب۔ اس کی بات سن کر شایان کی رگیں تن گئی، ماتھے پر بل پڑ گئے اور آنکھوں میں سرخی دوڑ آئی۔ شایان نے اپنی سرخ انگارہ آنکھیں اس فقیر کی آنکھوں میں گاڑ کر ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا، دنیا میں کسی بھی چیز کا واسطہ دے دیتے تو آج یہ تمہارے ہوتے۔ شایان نے 5,000 کا نوٹ اس فقیر کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، مگر جس کا واسطہ تم نے مجھے دیا ہے اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کا شیشہ اوپر کیا اور سگنل کھلتے ہی گاڑی ایک فراٹے کے ساتھ آگے بڑھ گئی اور وہ فقیر وہیں منہ کھولے گاڑی کو آگے جاتا دیکھتا رہا۔ اروا نے نہایت افسوس سے اپنے 27-28 سالہ باس کی طرف دیکھا تو کیا وہ منکر خدا تھا۔ اس نے اپنی نظروں کا زاویہ تبدیل کر لیا۔ اب نظر دوبارہ شایان کی جانب نہیں اٹھی تھی۔ مشتاق صاحب یہ پیسے کسی فقیر کو دے دیجیے گا۔ شایان نے وہ نوٹ مشتاق صاحب کو پکڑا دیا۔ ارمان فون پر بات کرتے ہوئے آگے کی جانب جا رہا تھا، تبھی اچانک سامنے سے آتی ہوئی لڑکی سے وہ ٹکرا گیا۔ آئی ایم سو سوری، میں نے دیکھا نہیں تھا آپ۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اس کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ آپ؟ ارمان نے انگلی اٹھا کر حیرت سے کہا۔ تم؟ عنایا کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ عنایا نے اپنی ڈارک براؤن آنکھوں کو مزید چھوٹا کرتے ہوئے کہا تھا۔ محترمہ، میں آپ کا پیچھا کیوں کروں گا؟ ارمان نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے عنایا سے کہا۔ اچھا، تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم یونیورسٹی میں پڑھنے آئے ہو، تو کہاں ہے تمہارا بیگ، تمہاری کتابیں، جھوٹے کہیں کے؟ عنایا کی بات پر ارمان نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کی۔ دیکھیں محترمہ، میں یہاں پڑھنے نہیں بلکہ… اس سے پہلے ارمان اپنا جملہ مکمل کرتا وہ پہلے ہی بول اٹھی۔ چلو ہٹو، بہت دیکھے ہیں تمہارے جیسے۔ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے آگے بڑھ گئی، جبکہ ارمان نے غصے سے اپنا سر جھٹکا۔ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کلاس نہیں لینی کیا؟ فائزہ نے آ کر اس کا کندھا ہلایا۔ مجھے نہیں لینی کوئی کلاس فلاس۔ عنایا کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ یار چلو نا، میں نے سنا ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کوئی بہت ہی ینگ اور ہینڈسم پروفیسر آئے ہیں اور پہلا لیکچر انہی کا ہے، فائزہ نے چہکتے ہوئے کہا، جس پر عنایا کا منہ مزید بگڑ گیا۔ تمہیں تو ہر دوسرا شخص ہی ہینڈسم لگتا ہے، عنایا نے بگڑے منہ کے ساتھ کہا۔ اچھا نا، اب چلو بھی۔ فائزہ عنایا کو زبردستی کلاس میں لے گئی۔ 9 بجے کلاس کا آغاز ہوا اور ارمان کلاس میں داخل ہوا۔ ارمان کو دیکھ کر عنایا کو شدید دھچکا لگا۔ اف، کتنا ہینڈسم ہے! فائزہ نے بہت دلچسپی سے ارمان کا جائزہ لیا۔ کون ہے یہ؟ عنایا نے حیرت سے پوچھا، جبکہ اس کا دماغ اسے خطرے کا سگنل دے رہا تھا۔ ہمارے لیے پروفیسر، فائزہ نے مسکرا کر کہا، جس پر عنایا نے فوراً سامنے پڑی کتاب اپنے چہرے کے آگے کی۔ ارمان کی نظر ابھی عنایا پر نہیں پڑی تھی۔ السلام علیکم کلاس، میرا نام ارمان خان ہے اور میں ہوں آپ کا نیا پروفیسر۔ اب سے پہلا لیکچر میں ہی لوں گا، ارمان نے مسکرا کر اپنا تعارف کروایا، کیونکہ آج میرا آپ
سب کے ساتھ پہلا دن ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی مجھے اپنا تعارف کروائے تاکہ ہم ایک دوسرے کو جان سکیں۔ تمام طالب علم اب ایک ایک کر کے اپنا تعارف کروا رہے تھے اور فائزہ بے صبری سے اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر عنایا پر پڑی۔ یہ کتاب کیوں آگے کی ہوئی ہے تم نے؟ فائزہ کو حیرت ہوئی۔ یہ وہی ہے، عنایا نے دانت کچلاتے ہوئے کہا۔ کون؟ فائزہ نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ وہی گاڑی والا۔ پہلے پہل تو فائزہ کو عنایا کی بات سمجھ نہیں آئی، پھر اچانک ہی اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ کیا؟ فائزہ نے پھٹی آنکھوں سے عنایا کی طرف دیکھا جس پر عنایا نے افسردگی سے سر ہلایا۔ عنایا، رمشا، فائزہ، دعا اور نور کالج فرینڈز تھے اور ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں چھپاتے تھے۔ آج یونیورسٹی صرف فائزہ اور عنایا آئی تھی، باقی دونوں چھٹی پر تھی، اور عنایا نے بہت فخر سے گاڑی والا واقعہ اپنی دوستوں کو بتایا تھا۔ فائزہ کی باری آنے پر اس نے اپنا تعارف کروایا۔ اب باری عنایا کی تھی۔ عنایا اپنی سیٹ پر کھڑی ہوئی جبکہ چہرے کے آگے ابھی بھی کتاب تھی۔ عنایا نے 2 لفظی جملوں میں اپنا تعارف کروا کر اپنی جان چھڑوائی، جبکہ ارمان کو وہ لڑکی کافی عجیب لگی تھی۔ مس عنایا، یہ اپنے چہرے کے آگے کتاب کیوں رکھی ہوئی ہے؟ ارمان کو حیرت ہوئی۔ سر میں پردہ کرتی ہوں۔ عنایا کے ذہن میں جو آیا وہ بول گئی، جس پر فائزہ نے اپنا سر پیٹا۔ یہ کون سا طریقہ ہے پردہ کرنے کا؟ ارمان نے دلچسپی سے پوچھا، جس پر عنایا کو کوئی جواب نہ سوچا، لہٰذا وہ خاموش رہی۔ کتاب ہٹائے۔ ارمان نے بہت نرمی سے کہا۔ نہیں سر، میں نہیں ہٹا سکتی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کتاب ہٹائے۔ اب کی بار ارمان کا لہجہ تھوڑا سخت ہوا۔ ہٹا دوں گی تو آپ مجھے کلاس سے باہر نکال دیں گے۔ عنایا روحان سے ہوئی۔ میں آپ کو کلاس سے کیوں باہر نکالوں گا؟ وہ ضبط کے آخری دہانے پر تھا۔ میں نے کہا ہٹائے اسے، ارمان نے غصے سے کہا، جس پر عنایا نے کتاب ہٹا دی۔ اب سر جھکائے کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں 2 موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے، جبکہ عنایا کو دیکھ کر ارمان کو ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ بیٹھ جائیں مس عنایا۔ ارمان نے ایک تعصب بھری نگاہ عنایا پر ڈالی اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ اب وہ باقی طالب علموں سے تعارف لے رہا تھا، جبکہ عنایا وہیں شل تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس کی بے عزتی کرے گا، کلاس سے باہر نکال دے گا، مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ فائزہ نے ہاتھ کھینچ کر عنایا کو واپس بٹھایا تھا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد شایان نے ایک اور گاڑی منگوائی، اسے کہیں اور جانا تھا، جبکہ مشتاق صاحب اور اروہ کو ابھی آفس جانا تھا۔ مشتاق صاحب؟ جی سر۔ یہ لڑکی، شایان نے اروہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ لڑکی مجھے کل سے آفس میں نہ دکھے، اسے فارغ کرے۔ جی سر۔ مشتاق صاحب نے تابعداری سے جواب دیا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں، بلکہ آنکھوں پر سن گلاسز لگائے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اروہ بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی تھی۔ سر، آپ مجھے ایسے کیسے نکال سکتے ہیں جبکہ میری کوئی غلطی بھی نہیں ہے؟ وہ تقریباً رو دینے کو تھی۔ شایان نے اپنے بڑھتے قدم وہیں روک دیے اور سن گلاسز اتار کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت سرد تاثرات سے کہا، مجھے اپنے آفس میں ایسے لوگ ہرگز برداشت نہیں جو کام سے زیادہ مجھ پر فوکس کرے۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا، جبکہ اروہ وہیں ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ اس کی چوری پکڑی گئی تھی، مگر کیسے؟ اس مغرور صفت انسان نے تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، تو پھر اسے کیسے پتہ چلا؟ اور اگر پتہ چل بھی گیا تھا تو اسے ہرگز توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح اس کے منہ پر یہ بات کرے گا۔ وہ ایسا ہی تھا، ڈھیٹ، مغرور اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سامنے والے کو چت کرنے والا۔ اپیا، چچی جان کہہ رہی ہے آج دوپہر کے کھانے میں کوفتے ضرور بنانے ہیں، عنایا نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں، خیریت؟ ہاں، وہ ذیشان بھائی آ رہے ہیں نا آج، اس لیے، اور چچی جان کا حکم ہے کہ ان کے لاڈلے بیٹے کی من پسند ڈش بنائی جائے۔ عنایا یہ کہہ کر چلی گئی، جبکہ ذیشان کا نام سن کر بے اختیار ہی عنابیہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ دوپہر کا کھانا سب نے ساتھ مل کر کھایا تھا، سوائے عنادل کے۔ وہ ذیشان اور معیز کے ہوتے ہوئے اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ کھانے کے بعد عنابیہ کچن میں سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اچانک ہی اسے اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ وہ بے اختیار پلٹی۔ اگر بروقت وہ اس کے منہ پر ہاتھ نہ رکھتا تو یہ یقیناً چیخ دیتی۔ کیا کر رہی ہو؟ میں ہوں۔ ذیشان نے اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ عنابیہ نے بہت مشکل سے اپنے بے قابو ہوتے ہوئے دل کو سنبھالا۔ ذیشان عنابیہ کے بہت قریب کھڑا تھا، تبھی عنابیہ کچن میں داخل ہوئی۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی لحاظ ہوتا ہے۔
अनाया किचन में दाखिल हुई। उन दोनों को इतना करीब देखकर अनाया दोनों कानों को हाथ लगाकर बोलने लगी, जिस पर अनाबिया सटपटाकर पीछे हटी और ज़ीशान भी उससे 2 कदम दूर हुआ। माना कि मनकूहा है आपकी, मगर फिर भी बंदा कुछ ख़याल ही कर लेता है। अब वो दोनों हाथ कमर पर रखकर उन दोनों को घूरने लगी, जिस पर वो दोनों ही शर्मिंदा हुए। ज़ीशान भाई, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आप इतने रोमांटिक कैसे हो सकते हैं? यानी किचन में कौन रोमांस करता है? मेरी जगह चची जान आ जाती ना, तो आपका तो कुछ नहीं जाता, बस मेरी मासूम बहन की शामत आ जाती। आपसे इतना नहीं होता कि आपिया को बाहर लेकर जाए, उन्हें घुमाए फिराए, शॉपिंग करवाए, लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाए, फिर जितना मर्जी रोमांस करें, हमें क्या। अनाया की बात सुनकर मारे हैरत के अनाबिया का मुंह खुल गया। अभी ज़ीशान यहाँ ना होता तो वो अच्छे से उसकी तबीयत दुरुस्त करती। जबकि ज़ीशान के लबों पर जानदार मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसे अनाया का आइडिया अच्छा लगा था। अच्छा, आप जल्दी से चाय ले आए, सब इंतज़ार कर रहे हैं। ये कहकर वो चली गई। उसके जाने के बाद अनाबिया ने घूर कर ज़ीशान को देखा। अब यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? जाए यहाँ से। ना जाऊँ तो? लबों पर मुस्कुराहट थी। ज़ीशान, अनाबिया ने गुस्से से कहा। ओके ओके, जा रहा हूँ। ज़ीशान ने बाहर की जानिब कदम उठाए तो अनाबिया ने सुक्का सांस लिया। अनाबिया ने चूल्हा बंद किया और कपों में चाय उंडेलने लगी। आज शाम तैयार रहना, हम बाहर जा रहे हैं। किचन से बाहर जाते हुए ज़ीशान ने अनाबिया से कहा, जिस पर अनाबिया ने मुस्कुराकर सर झटका। बिया, क्या है ये सब? मैंने तुम्हें तैयार होने का कहा था। ज़ीशान ने खफा लहजे में कहा। सॉरी, मैं नहीं जा सकती, अभी मुझे रात का खाना भी बनाना है। अनाबिया ने बेचारगी से कहा। कोई और नहीं है क्या खाना बनाने के लिए? मैं इतने दिनों बाद आया हूँ और तुम ऐसे बहाने बना रही हो। यार, दिल और एनी है ना, आज वो बना लेंगी खाना। वो कभी नहीं मानेंगी, और वैसे भी उन्हें यह कहाँ आता है खाना बनाना। भैया, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुम चुपचाप जाकर तैयार हो और मैं इन दोनों से बात खुद कर लूँगा। मगर मेरा ड्रामा, वो मिनमिनाई थी। ओह अच्छा, तो ये बात है। चुपचाप जाकर तैयार हो, वरना आज के बाद तुम्हारे सारे ड्रामे बंद। ज़ीशान ने सख्ती से कहा, जिस पर अनाबिया डर गई। कहीं वाकई वो ऐसा कर ही ना दे। वो भागते हुए अपने कमरे की जानिब गई और ज़ीशान उसकी स्पीड देखकर मुस्कुरा दिया। अचानक ही ज़ीशान की नज़र लाउंज में दाखिल होती अनाया पर पड़ी। उसका ज़हन तेज़ी से काम करने लगा। एनी, ज़ीशान ने उसे आवाज़ दी। जी भाई, ये तो वही नील कलर है ना जो तुमने पिछली बार लगाया था? इसकी बात सुनकर अनाया ने अपने हाथों को देखा। मुझे लगता है तुम्हारे पास कोई और नेल कलर नहीं है शायद। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे लिए काफ़ी सारे नेल कलर्स खरीद लूँ। ज़ीशान ने जानबूझकर अनाया की दुखती रग पर हाथ रखा। क्या वाकई वो खुशी से उछली थी? हाँ बिल्कुल, मगर वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज रात मैं और अनाबिया बाहर जाएंगे। खाना तुम्हें और दिल को बनाना पड़ेगा। ज़ीशान ने गोया उसके सर पर बम फोड़ा था। क्या? वो चीख उठी। खाना, और वो भी मैं? हरगिज़ नहीं, उसने साफ इनकार किया। ठीक है, तो फिर नेल कलर्स भूल जाओ। ज़ीशान ने कंधे उचकाए और आगे की जानिब कदम बढ़ा दिए। अच्छा रुकिए, मुझे मंजूर है, मगर दिल नहीं मानेगी। अनाया ने उसे अपनी परेशानी बताई। मान जाएगी तो मुझसे कहना कि वो जो जो किताब कहेगी मैं उसे ला दूंगा। ज़ीशान ने एक लम्हे में अनाया की परेशानी हल कर दी। अनाया ने अनादिल को जाकर सब कुछ बताया। पहले पहल तो उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन बाद में अपनी मनपसंद किताबों की लालच में वो भी मान गई। ज़ीशान और अनाबिया जा चुके थे और वो दोनों किचन में खाना बना रही थी, जबकि उन दोनों में से किसी को खाना बनाना तो दूर, बल्कि चाय बनाना भी नहीं आती थी। आज वाईफाई भी नहीं चल रहा था, लिहाजा वो यूट्यूब से कोई रेसिपी भी नहीं देख सकती थी, और चची जान से मदद लेने का तो वो सोच भी नहीं सकती थी। जो भी करना था उन्हें खुद ही करना था। दिल, ये आटा कैसे गूंथते हैं? अनाया ने बेचारगी से कहा था। ओ फैनी, तुम्हें इतना भी नहीं पता? पहले आटा लो, फिर उसमें पानी डालकर उसे अच्छे से मिक्स करो। अनादिल ने प्याज काटते हुए अनाया से कहा। हाँ, जैसे तुम्हें तो सब पता है ना, अनाया ने मुंह बनाया। हाँ, मैंने आपिया को गूंथते हुए देखा था, अनादिल ने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया, जबकि प्याज काटने की वजह से आंसू मुसलसल उसकी आंखों से बह रहे थे। बहुत ढूंढने पर बिला आखिर अनाया को आटे का डब्बा मिल गया। दिल, इसे किसी चीज़ में निकालूं? अनाया ने एक बार फिर कहा। किसी भी चीज़ में निकाल लो। रुको एक मिनट, ये लो, इसमें निकालो। अनादिल ने उसे सालन का डोंगा पकड़ाया और अनाया ने उसमें आटा निकाला और पानी डाल दिया। अब क्या करूं? इसे अपने हाथ से मिक्स करो। छी, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे, मैं इसे चम्मच से मिक्स करूंगी। अनाया ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ हाँ, कर लो, कोई मसला नहीं। अनादिल अनाया को सब कुछ ऐसे बता रही थी जैसे वो इस काम में बहुत माहिर हो।
देखते ही देखते उन दोनों ने पूरे किचन का हाल बिगाड़ दिया। जगह जगह आटा गिरा पड़ा था, पूरे किचन में बर्तन बिखरे पड़े थे और वो दोनों ना जाने कौन सी नई डिश ईजाद कर रही थी। अनाया ने बहुत मुश्किल से आटा गूंथा, जबकि वो आटा हरगिज नहीं था। चम्मच से मिक्स करते करते वो मज़ीद पानी उड़लती जाती जा रही थी। देखते ही देखते उसने आटे की बहुत पतली लय तैयार कर ली थी। "यानी ये क्या किया तुमने?" अनादिल को सदमा पहुंचा। "क्या मतलब? आटा गूंदा है और क्या?" "हाँ, वो तो ठीक है, मगर ये वैसा नहीं है जैसा अपिया गूंथती है।" "हाँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी हर इंसान के हाथ का जायका मुख्तलिफ होता है। तुम देखना कितनी अच्छी रोटियां बनेगी इसकी।" अनाया ने लापरवाही से कहा और अनादिल भी उसकी बात से मुत्तफिक हो गई। आखिरकार अनाया ने कोई गलत बात थोड़ी न की थी। अनादिल ने बहुत मेहनत से आलू गोश्त बनाया, जबकि देखने पर वो कोई नई तख्लीक ही लग रही थी। बहरहाल उसने मेहनत ज़रूर की थी। अब वो अनाया के गूंदे गए आटे की रोटियां बना रही थी, जो कि हाथ में ही नहीं आ रहा था। लिहाजा उसने थोड़ा थोड़ा पेस्ट तवे पर डालकर रोटियां बनाई, जबकि वो रोटियां हरगिज़ नहीं थी। खैर, उसने कोशिश ज़रूर की थी। सारे काम बिगाड़ने के बाद, यानी सारे काम करने के बाद, बिला आखिर वो दोनों ने सुकून का सांस लिया। अब मीठे की बारी थी और मीठे में उन्हें खीर बनानी थी। दिल, ये खीर किस बर्तन में बनाएं? अनाया काफ़ी थक चुकी थी और उसे शदीद पछतावा था। आखिर क्या ज़रूरत थी ज़ीशान को मशवरा देने की? मैंने एक बार चची जान को कहते हुए सुना था कि किसी खुले और बड़े बर्तन में खीर बनाना। अनादिल ने कुछ सोचते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अनाया ने इर्द गिर्द नज़र घुमाई कि कहीं कोई ऐसा बर्तन मिल जाए, और बिलाखिर उसे ऐसा बर्तन मिल गया। "ये देखो, मिल गया मुझे," अनाया ने चहकते हुए कहा। वो हाथ में परात लिए अनादिल की जानिब बढ़ रही थी। अनादिल जबकि अनादिल को भी काफ़ी खुशी हुई थी, क्योंकि वो बर्तन बड़ा और खुला भी था। उस उन दोनों ने परात चूल्हे पर रखा और उसमें दूध और चावल डालकर खीर पकाने की नाकाम कोशिश करने लगी। हालांकि उन दोनों झिल्लियों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि परात में आटा गूंथते हैं और जिस बर्तन में उन्होंने आटा गूंदा है उसमें सालन निकालते हैं। मुसरत, एक दफ़ा जा कर देखो तो सही, बेचारी बच्चियां कब से किचन में लगी हुई है। अशफाक साहब ने अपनी बीवी से कहा, जिस पर उठकर किचन की जानिब बढ़ गई और सामने का मंजर देखकर उनके चारों तरफ रोशन हो गए। जगह जगह पर हर चीज़ बिखरी पड़ी थी। ज़मीन पर प्याज के छिलके पड़े थे, जबकि छिलके कम प्याज ज़्यादा थे। चूल्हे पर परात रखे जाने और वो दोनों क्या कर रही थी? हर जगह आटा ही आटा था, यहाँ तक कि उन दोनों के चेहरों पर भी। सामने प्लेट में कुछ कच्ची और जली हुई रोटियां रखी थी। मारे गुस्से और सदमे से मुसर्रत बेगम का बुरा हाल था। "ये क्या कर रही हो तुम दोनों?" मुसर्रत बेगम ने चिल्ला कर कहा, जिस पर वो दोनों घबरा कर एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। "खाना बना रहे हैं," जवाब अनाया की तरफ से दिया गया था। "ऐसे बनाते हैं खाना?" मुसर्रत बेगम ने गरजदार आवाज़ में कहा, जिस पर उन दोनों ने ज़ोर और शोर से अपना सर हिलाया और बस मुसर्रत बेगम का सब्र जवाब दे गया। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ। खाना तो काफ़ी मज़ेदार बन गया है इस वीडियो में। तो देखते हैं अगली वीडियो में क्या होता है। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है। साथ ही अपने कॉन्टैक्ट में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।